مفتی صاحب، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کیا رشتہ داری تھی؟ حدیث پاک کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان رشتہ داری بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ وہ رشتہ داری ہے جو حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی، اور یہ وہ رشتہ داری ہے جو حضرت عمر فاروق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی، اور یہ وہ رشتہ داری ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی، یعنی داماد اور خسر کا رشتہ۔ خسر بمعنی سسر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں ان کے۔ اس پر میں آپ کو دلائل بھی پیش کروں گا۔ صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2881 میں حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم مروتا بین نساء من نساء المدینہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تھا، انہوں نے مدینہ کی عورتوں کے درمیان کچھ چادریں تقسیم کی۔ پھر کیا ہوا؟ فبقی مرتن جید، ایک اچھی اور عمدہ چادر بچ گئی۔ فقال له بعض من عنده، تو جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا یا امیر المؤمنین اعطی هذا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک، اے امیر المؤمنین آپ یہ چادر جو بچ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کے پاس ہے آپ ان کو دے دیں۔ اب دیکھیں ان کہنے والوں نے کیا کہا؟ ابنتی رسول اللہ، کہ رسول اللہ کی بیٹی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے کوئی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں نہیں ہے، ان کے نکاح میں نہیں ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں، ایک حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں، ان کی بیوی، 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ تو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس ابنت رسول اللہ کہنے کا مقصد کہ رسول اللہ کی جو بیٹی آپ کے پاس ہے، آپ کی بیوی ہے، بیٹی سے مراد نواسی ہے، یہاں بیٹی سے مراد نواسی ہے۔ ابنتی رسول اللہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی نواسی ہے ان کو دے دیں، بلکہ یہ عرض کیا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی بیٹی ہے یعنی نواسی ان کو دے دیں۔ پھر کیا ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یریدون ام کلثوم بنت علی، یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ رسول اللہ کی بیٹی کو دے دیں، اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی کی بیٹی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام سلیت احق، حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک صحابیہ ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بھی بتلائی، فرمایا وَأُمُّ سَلِيتٍ مِّن نِّسَاءِ الْأَنصَارِ، کہ ام سلیت جو ہیں یہ انصار کی عورتوں میں سے ہیں، ممن بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آگے فرمایا قال عمر فإنها كانت تظفر لنا القرب يوم احد، کہ یہ ام سلیت ان کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ جب میدان احد میں، جنگ احد میں مسلمان بڑی پریشانی کی حالت میں تھے، تو اس دن یہ ام سلیت بڑی ہمت اور استقلال کے ساتھ پانی کے مشکیزیں بھر بھر کر جو زخمی مسلمان تھے ان کو پلایا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے آج یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ چادر میں ان کو دے دوں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر جو ہے وہ ان کو دے دی۔ تو اس حدیث پاک میں واضح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی اور کن کی بیٹی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واضح تذکرہ آیا کہ ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ مزید اس کے بارے میں آپ کو میں دلائل پیش کروں گا۔ مصنف عبد الرزاق حدیث پاک کی بڑی ضخیم کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل سے ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال تزوج عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی۔ شادی کے بعد پھر فرماتے ہیں وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِ، ابھی وہ چھوٹی بچی تھیں، محلے کی بچیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، شادی ہو گئی۔ شادی ہو جانے کے بعد فَجَاءَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَدَعُوا لَهُ بِالْبَرَكَةِ،
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے پاس مجلس میں جب تشریف لائے تو مجلس والے ساتھیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، شادی کے موقع پر جو برکت کی دعا دی جاتی ہے انہوں نے دعا دی۔ اس دعا کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وجہ بیان کی کہ میں نے یہ آج شادی کیوں کی ہے۔ حضرت ام کلثوم جو کہ عمر میں بھی کم تھیں، میں نے ان سے نکاح کیوں کیا، اس کی وجہ خود بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انی لم اتزوج من نشاتی وی، کہ لوگوں سن لو، میں نے جو یہ نکاح کیا ہے یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، یہ اپنی خوشی کے لیے، اپنی مزے لینے کے لیے یہ شادی نہیں کی، بلکہ ولیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر رشتہ، ہر تعلق، تمام واسطے ختم ہو جائیں گے مگر جس کا میرے ساتھ رشتہ ہوگا، میرے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، وہ واسطہ، وہ رشتہ، وہ تعلق باقی رہے گا۔ آگے پھر فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَن يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَبَبٌ وَنَسَبٌ، تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک رشتہ ہونا چاہیے کہ میں اس رشتے کی وجہ سے قیامت کے دن رسول اللہ کے رشتہ داروں میں پکارا جاؤں۔ جب قیامت کے دن یہ پکار ہو کہ رسول اللہ کے رشتہ دار آ جاؤ تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی لسٹ میں کھڑا ہو جاؤں، یہ اعزاز مجھے حاصل ہو جائے، اس لیے میں نے یہ آج شادی کی ہے۔ آگے پھر فرمایا قال عبد الرزاق، اس کتاب کے مصنف حضرت عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأُمُّ کلثوم من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ام کلثوم جن سے حضرت علی کا نکاح ہوا یہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ صرف اتنا تک نہیں، وَدَخَلَ عَلَيْهَا عمر، نکاح ہو گیا، پھر وہ اکٹھے رہنے لگے، وَأَوْلَدَ مِنْهَا غُلَامًا، پھر ان سے نکاح کے بعد بچے بھی پیدا ہوئے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا یقال لہ زید، کہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا تھا؟ زید بن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بچی بھی پیدا ہوئی جن کا نام رقیہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی حدیث پاک کی روشنی سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، سن 17 ہجری کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ اے عمر، ابھی میری بچی چھوٹی ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو علی، میں اپنے اور رسول اللہ کے درمیان ایک رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے یہ اعزاز حاصل ہو، تو میں اس وجہ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے ان کا یہ نکاح کا پیغام قبول کیا، اور شادی کے بعد کچھ عرصے تک حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا زندہ رہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا زید اور یہ خود ایک موقع پر ایک ہی دن میں وفات پا گئے تھے۔ تو ایک مکتبہ فکر کے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان یہ رشتہ داری نہیں ہے کہ یہ سسر اور داماد کا رشتہ، بلکہ میں انہی کی کتابوں سے حوالے دے سکتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان یہ رشتہ داری قائم تھی اور قائم رہی ہے، بلکہ ان کے اکابر علماء کرام اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، کتابوں میں ان کی یہ بات موجود ہے۔ اصول کافی ان کی مشہور ایک کتاب ہے جس کا میں صرف تذکرہ کر دیتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں بات کو۔ تو ان کی اس کتاب کے اندر بخوبی حوالہ جات بلکہ عبارات موجود ہیں جس میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سسر اور داماد کا رشتہ ہوا اور یہ شادی ہوئی تھی۔